الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگ، ابھی جس دن میں اور وقت میں جس جگہ ہم جمع ہیں، ایسا دن ایسا وقت اب 1 سال کے بعد آئے گا. یہ آخری وقت ہے. یہ جو جمعہ ہے اتنی فضیلت والا جمعہ ہے کہ ایسا جمعہ اب سال میں نہیں آئے گا. بس یہ آخری ہے. اور افسوس ہے کہ مسجد خالی ہے. اہمیت نہیں ہے نا اصل میں. اگر کسی دنیا کے بادشاہ کا دربار سال میں 1 مرتبہ بھرتا ہو، اگر دنیا کا بادشاہ اور سب کو اجازت ہو، میرے خیال سے اگر وہ بادشاہ 1 بجے آنے والا ہو، 9 بجے سے دربار بھر جائے گا. کہ یہ دربار سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے. بس اتنی اہمیت ہے ہمارے دل میں دنیا کی. افسوس کی بات ہے مسلمان، پوری دنیا کا دربار، وہ جو اہمیت ہے یہ تو کچھ نہیں. آج جو جمعہ کا دن ہے اور یہ دن، یہ 10 دنوں والا اب نہیں آئے گا 1 سال کے بعد. اور وہ بھی زندگی باقی رہی تو، ورنہ گئے. اتنا قیمتی دن ہے کہ رمضان کا بھی دن اتنا قیمتی نہیں جتنا آج کا دن ہے. دنوں میں سب سے افضل دن سال میں یہ 10 دن، اور راتوں میں رمضان کی آخری عشرے کی راتیں. لیکن دن تو یہ افضل، اتنا قیمتی دن ہے. مثال کے طور پر رمضان میں جمعہ کا دن ہو، اس وقت آپ روزہ رکھیں تو 1 روزہ 10 روزے کے برابر، اور آج کوئی روزہ رکھے 1 سال روزے کے برابر.
آج کا روزہ ایسا سمجھا جائے گا 1 سال روزہ رکھا، جتنا ثواب 1 سال روزے رکھنے کا اتنا ثواب آج کے روزے، بلکہ 9 دنوں کا۔ یہ چوتھا دن ہے، ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے، یہ چوتھا دن ہے، 5 دن باقی ہے۔ ہم خود دیکھیں کہ ہم کیسی قدر کرتے ہیں 5 دنوں کی۔ اور 8ویں اور 9ویں یعنی منگل اور بدھ کا دن ابھی جو آنے والا ہے، وہ تو اس سے بھی افضل ہے۔ منگل کا روزہ ضرور رکھیں۔ منگل کا دن 1000 دنوں کے برابر ہے، اور بدھ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ 10,000 یعنی سمجھے آپ؟ اللہ، مثال کے طور پر ہمارا مکان ہے 10 لاکھ کا بنا، کوئی آدمی یوں کہے میں آپ کو 10,000 گنا دیتا ہوں، ڈبل نہیں، 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 1000 گنا نہیں، 10,000 گنا میں دیتا ہوں، آپ کتنے خوش ہوں گے؟ خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ اتنا قیمتی۔ تو وہ بدھ کا دن ثواب میں، فضیلت میں 10 گنا، 10,000 گنا زیادہ ہے۔ ایک نماز پڑھنا اس دن ایسا سمجھا جائے گا 10,000 دنوں کے برابر نماز کا ثواب، ایک روزہ 10,000 دنوں کے برابر روزے کا ثواب۔ 10,000 دنوں، کم سے کم 30 سال مسلسل کوئی آدمی 30 سال تک روزہ رکھے، کتنا ثواب، اتنا ثواب بدھ کے دن روزہ رکھنے کا ہے۔ اور منگل کے دن 1000 دنوں کے برابر، 3 سال کے برابر۔ اور ابھی یہ چوتھا دن ہے، 7 تاریخ کا 7 دنوں کا روزہ 1 سال کے برابر۔ کیسی ایام ہے؟ ارے ایام ایسے ہیں کہ واقعتاً جس کے دل میں اہمیت پیدا ہو جاوے نے، دنیا کو چھٹی دے دے 10 دن کے لیے کہ یہ 10 دن میں کام نہیں کروں گا بھائی، میں تو مسجد میں اور گھر میں رہوں گا، تلاوت کروں گا، روزے رکھوں گا، ذکر کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، اوابین پڑھوں گا، اشراق پڑھوں گا، اور خوب نیک کام کروں گا، بس یہ 10 دن مجھے مت چھیڑنا۔ جس کے دل میں اہمیت ہو تو ہاں چلو کام کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کم تو کریں کام۔ 10 دن کے لیے 8 گھنٹے لگاتے تھے 4 گھنٹے لگا گئے، نہیں ملیں گے ایسے دن۔ ہر وقت اس کا تصور رکھو۔ اور آج تک جمعہ بس ایک ہی جمعہ ہے 10 دنوں میں، یہ عجیب بات، ان 10 دنوں میں صرف ایک ہی جمعہ ہے۔ جمعہ کی رات تو گئی، اب نہیں آئے گی، 1 سال کے بعد آئے گی، معلوم نہیں رات کیسی گئی۔ فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی کہ نہیں، عشاء پڑھی کہ نہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، مغرب پڑھی کہ نہیں، تہجد پڑھی کہ نہیں، اوابین پڑھی کہ نہیں، سورہ یاسین کی تلاوت صبح میں کی کہ نہیں، سورہ ملک پڑھی کہ نہیں، الف لام میم سجدہ پڑھا کہ نہیں، سورہ واقعہ پڑھی کہ نہیں، سورہ کہف ہم نے پڑھی کہ نہیں، واللہ گیا، اب نہیں آئے گا، بس ختم، سوائے افسوس کے کچھ نہیں۔ واللہ میں کہتا ہوں آج جس کی موت ہو جاوے نے، اس کو پتا چل جاوے مرنے کے بعد کہ یہ رات جو میری ناقدری میں گزری کتنا خسارہ ہوا،
کتنا نقصان ہوا. ارے ہمت والے تو پوری رات بیدار رہے. ایسی رات تھی آج کی, شب قدر جیسی تھی. شب قدر آپ کو بتائیں, شب قدر 1000 مہینوں کے برابر. آج کی رات ایسی تھی. حدیث گئی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ نہیں تھا تو پتہ کرنا تھا, معلوم کرنا تھا. وہی ہماری زندگی جو عام دنوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے رمضان آوے کہ ایسے دن آوے, اہمیت نہیں ہے دل میں اصل میں. ثواب کی, اللہ کی, اللہ کے رسول کی, آخرت کی, دین کی, موت کی, کچھ ہے ہی نہیں دل میں. معاف کرنا میں صاف کہتا ہوں. آپ کو برا لگے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, الحمدللہ کہوں گا صاف. ابھی دنیا کی فضیلت بیان کرو. دیکھو ایک آدمی سے جو چھوٹے تو دنیا کہ پلانا دھندا کر لو گے, ایک کا 100 گنا ملے گا اور یقیناً ملے گا. دیکھو پھر کوئی چھوڑے تو, اور میں کہتا ہوں ایک کا 100 نہیں, 10,000 گنا, بلکہ 10,000 نہیں, 30,000 گنا. 30,000 گنا. شب قدر 1000 مہینہ, کتنی راتیں؟ 30,000 راتوں کے برابر. تو ایک نماز 30,000 نمازوں کے برابر. ایک تہجد 30,000 تہجد کے برابر. ایک یاسین 30,000 یاسین کے برابر. ایک پارا پڑھنا 30,000 پاروں کے برابر. اللہ, کتنے قرآن ہوئے؟ کتنے قرآن ہوئے 30,000 کے بتاؤ. 3,000 قرآن ہوئے. 3,000 قرآن کب پڑھو گے آپ؟ ہو سکتا ہے پوری زندگی میں نہ پڑھ سکو گے. آج رات جس نے ایک پارا پڑھ لیا 3,000 قرآن پڑھا. اور رات کو کتنی دیر تک گپ سپ لگائی, محفل جمائی, اس کا وبال پتا چلے گا. اللہ کے واسطے ایسی راتوں میں محفلیں مت جماؤ, فضول باتیں مت کرو. نیند نہیں آتی ذکر کرو, درود شریف پڑھو, انشاءاللہ نیند آ جائے گی. لیکن ان 10 راتوں میں میں تاکید کے ساتھ کہتا ہوں باتیں مت کرو. بالکل موبائل استعمال مت کرو. ہاں بات ہو کسی کی فون, وہ بات الگ ہے. بالکل نہیں دوسری کوئی چیز الا بلا. آپ کے فائدے کے لیے میں کہتا ہوں, میرا کیا فائدہ؟ میں جو کروں گا مجھے فائدہ پہنچے گا, میں نہیں کروں گا میرا نقصان ہے. آپ کرو گے آپ کا فائدہ ہے. تو میں تو آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں, آپ کو کرنا ہو تو فائدہ ہے, ورنہ واللہ خون کے آنسو بہاؤ گے پھر بھی تلافی نہیں ہوگی. سن لو اس بات کو. گئی رات, اب حسرت کے علاوہ کچھ نہیں. آج کی جو فجر کی نماز تھی نا, یہ تو اتنی افضل نماز تھی, ایسی افضل نماز کوئی نہیں تھی. اب بتاؤ, آج جس نے فجر نہیں پڑھی, اللہ میرے پاس الفاظ نہیں اس کے خسارے کے, نحوست کے, بے برکتی کے الفاظ نہیں میرے پاس. کتنی گھر میں نحوست. آج کی فجر, شب قدر کی فجر, صرف ایسا نہیں کہ مرد عورت نے نہیں پڑھی پھر بھی نحوست, بچی نے نہیں پڑھی پھر بھی نحوست. کیا ہوگا مسلمانوں؟ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ بہت حالات ہیں, خود نہیں سوچتے یہ حالات کیسے ہیں. اللہ کا احسان مانو, کتنا بڑا احسان.
کہ اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ان دنوں میں نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب اللہ نے دیا. اللہ فرماتے ہیں مجھے ان 10 دنوں میں عمل عبادت جتنا پسند ہے اتنا پسند اور دنوں میں نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد تو بہت اونچا عمل ہے، جہاد سے بھی افضل؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ان دنوں میں نماز پڑھنا. چوتھا دن گزرا، کیا چاروں دن تک آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی؟ بتاؤ تو، میں تو پوچھوں گا، جواب مت دینا لیکن دل کو ذرا جھنجھوڑو کہ یہ جو مولانا پوچھ رہے ہیں کیا اس پر عمل ہوا میرا؟ نہیں ہوا تو رو کہ کیوں نہیں ہوا مجھ سے یا اللہ، کیوں مجھے توفیق نہیں دی تو نے، مجھ سے ناراض ہے تو یا اللہ. کل قیامت کے دن پتا چلے گا. صحابہ نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ کہ جہاد بھی نہیں. اللہ کے راستے میں جان دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے بھی اونچا. ان 10 دنوں میں نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، روزہ رکھنا، صلہ رحمی کرنا، اشراق پڑھنا، اوابین پڑھنا، تہجد پڑھنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا، گناہوں سے بچنا، یہ ہے جہاد سے بھی اونچا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں کوئی جہاد میں اپنی جان بھی دے دے، اپنا مال بھی سب لٹا دے، کچھ باقی نہ رہے، وہ اور ان دنوں میں عمل کرنے والا برابر کہاں، افضل نہیں کہا اس کو. حد ہو گئی، فضیلت کی حد ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو ان دنوں میں عمل جتنا محبوب ہے اور ان دنوں میں عمل جتنا عظیم ہے اتنا اور دنوں میں نہیں، سال کے دوسرے دنوں میں. ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر، ایک رات کی عبادت شب قدر کے برابر. یہ 10 دنوں کی بات کرتا ہوں. رمضان 1 مہینہ روزہ رکھو اور اوپر شوال کے 6 روزے رکھو تو 36 روزے ہوئے. یہ 36 روزے مل کے 1 سال کے برابر، 1 سال کے برابر. اور ان دنوں کا ایک روزہ 1 سال کے برابر. اور وہ بھی کب تک؟ 7 دنوں تک. 7 روزے رکھے 7 سال، اور 8ویں تاریخ کا روزہ رکھا منگل کا 1000 دنوں کے بعد، یعنی 3 سال کے برابر. اور بدھ کا دن رکھا یعنی 90 عرفہ ہمارے لیے 10,000 دنوں کے برابر. رمضان کی بھی ایسی فضیلت نہیں. ہم دیکھتے ہیں منگل اور بدھ کو کون روزہ رکھتا ہے. ایک دن ہم اللہ کے لیے مجاہدہ نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ کے لیے تھوڑی، اپنے لیے ہمارا فائدہ ہے. ارے اس زمانے میں نہیں کھاؤ گے تو تندرست رہو گے. جاؤ روزہ نہیں رکھتے ان کو پوچھو، کھاتے ہیں صبح شام ناشتہ یہ وہ سب اللہ بلا، ان کی طبیعت دیکھو. اور روزہ نہ رکھنے والوں کو پوچھو تو تندرستی بھی ہے اس میں. تو اب بدن کو آرام بھی پہنچانا چاہیے. بہت کھاتے ہیں ہم الحمدللہ، اللہ نے بہت دیا ہے. 9 دن کے لیے صبر کر لو. واللہ میں کہتا ہوں ایسے ایام نہیں آئے. یہ 4 دن تو گئے نا، 4 دن روزہ نہ رکھا ہو، ہمت رکھو، کل سے سب روزے رکھو. سنیچر سے 5 دن رکھنا ہے. 5 دن سستا سودا ہے مسلمان، واللہ میں کہتا ہوں سستا سودا ہے. رکھو روزہ. روزہ 24 پورا دن عبادت میں، جو پڑھو گے اس کا ثواب. روزے کی بنا پر نماز کی پابندی ہوگی، گناہوں سے بچو گے، کتنا فائدہ. اور آج جمعہ کا روزہ اب 1 سال کے بعد آئے گا.
ایسی اب نہیں آئے گی. ہاں یہ جمعہ گئی وہ گئی، اب نہیں آئے گی. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہر رات شب قدر، 10 راتوں تک. رمضان میں صرف ایک رات شب قدر، صرف ایک رات، اور وہ بھی تلاش کرنی پڑے. ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو گئی. اور ان تینوں میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات شب قدر، یقیناً ہر رات شب قدر. تو 10 راتیں شب قدر، تو 10 راتوں کے ایام کتنے ہوئے؟ 3 لاکھ دن ہوئے. ایک شب قدر کے 30,000، تو 10 راتوں کے 3 لاکھ. ان 10 راتوں میں جس نے مغرب عشاء فجر تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی، اوابین پڑھی، تہجد پڑھی، سورہ یاسین پڑھی، تلاوت کی، ایسا سمجھا جاوے گا 10 راتیں نہیں پڑھی، 3 لاکھ راتوں تک اس نے عبادت کی. کتنا ثواب ملے گا؟ 3 لاکھ کتنے سال ہوئے؟ اندازاً 800 سال ہوئے. 10 راتیں عبادت کر لو. آپ کی عمر اگر اللہ نے 800 سال کی دی ہوتی، اور کوئی آدمی مسلسل 800 سال تک پوری رات نہ سوئے، عبادت کرے، اس کو جتنا ثواب ملنے والا ہوتا ہے اتنا ثواب اللہ ان 10 راتوں میں دیتا ہے. اتنا سستا سودا. اب 6 راتیں باقی ہیں، 4 راتیں گئی. 6 راتیں اچھی طرح گزارنا. عشاء بعد باتیں مت کرنا، محفل نہ کہہ دینا، نہیں بیٹھنا ہے، سو جانا. واللہ میں کہتا ہوں سونا عبادت، لیکن باتیں کرنا فضول گناہ ہے. فضول وقت ضائع ہو رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہوگی. کسی کی عیب جو بیان ہو گئی اس مجلس میں، کسی کی غیبت ہو گئی، سمجھنا جتنا ثواب اتنا وبال. اور ہماری مجلسیں مزہ ہی نہیں آتا جب تک کسی کی بات نہ ہو، جب تک کسی کی غیبت نہ ہو، جب تک کسی کی حقارت نہ ہو، عیب نہ ہو، مزہ ہی نہیں آتا. اس مجلس پھیکی لگتی ہے. اس لیے اللہ کے واسطے مجلسیں بند کرو. نہ کہہ دو یہ 6 راتیں بس ختم. اللہ اللہ کرو. نیند نہیں آتی ذکر کرو. کتنا اچھا موقع ہے. تیسرا کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو. کیوں نیند نہ آوے؟ ارے نیند نہیں آتی نماز پڑھو. دیکھو نیند نہ آوے تو کہنا. نوافل پڑھو، قضائے عمری پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو. اللہ میں کیا فضیلتیں بیان کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان دنوں کی فضیلت بہت اونچی ہے. یہ عباس، یہ میرے چچا، اس لیے ان دنوں میں خوب تسبیح پڑھو، چلتے پھرتے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے خوب اللہ کی تعریف کرو، خوب اللہ اکبر کہو، خوب تحلیل پڑھو. یعنی کیا مطلب اس کا؟ تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر 4 کلمے کہے. سبحان اللہ تسبیح ہے، الحمدللہ تحمید ہے، اللہ اکبر تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل ہے. کتنے اچھے کلمے ہیں یہ 4 کلمے. اللہ کے رسول نے فرمایا خوب پڑھو ان دنوں میں، خوب چلتے پھرتے پڑھو. کتنا پڑھا 4 دنوں میں بتاؤ؟ حساب دو. میں مانگتا ہوں اپنے دل سے پوچھو. 100 مرتبہ پڑھا؟ صبح میں، شام کو، رات کو. اور فضول الفاظ کتنے نکلے؟ ہزاروں الفاظ نکلے، کوئی فائدہ نہیں، نقصان. یہ کلمے کتنے پڑھے ہم نے 4 دنوں میں؟ اللہ معاف فرمائے. 6 دن ایسے نہ جاوے. خوب پڑھو. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے صحابہ سے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ احد پہاڑ کے برابر ثواب کمائے؟ یا رسول اللہ احد پہاڑ کے برابر کہاں سے لامے ہم؟ ارے ایک سبحان اللہ پڑھ لو احد پہاڑ کے برابر. تو 100 مرتبہ پڑھو، کتنا ثواب؟ 100 احد پہاڑ کے برابر
دوسری حدیث میں فرمایا 100 غلاموں کو اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کے برابر. تیسری حدیث میں فرمایا 100 حجوں کے ثواب کے برابر. واللہ ہم حج کرتے ہیں، معلوم نہیں قبول ہے کہ نہیں، کہہ نہیں سکتے، لیکن 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، مقبول 100 حجوں کا ثواب. ہمیں تو نماز کے بعد تسبیح فاطمی بھی یاد نہیں رہتی. کتنے غافل ہیں ہم کتنے ناقدرے ہیں، کتنے بے پرواہ بندے ہیں کہ نماز کے بعد فون کرنا یاد ہے، فلانے سے ملنا یاد ہے، لیکن تسبیح یاد نہیں ہے. یا اللہ کیسی زندگی ہماری گزر رہی ہے. کب توجہ ہوگی آخرت کی طرف، اللہ کی طرف؟ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، ارے سب سے بہتر طریقہ آپ کو میں بتاؤں، صلاۃ التسبیح پڑھ لو. ہر رات صلاۃ التسبیح پڑھ لو، 30,000 صلاۃ التسبیح کے برابر ثواب ملے گا. شب قدر میں صلاۃ التسبیح پر اتنا ثواب ملے گا. مغرب کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، 6 رکعت پڑھ لو ابابین، آسان ہے. 2 رکعت سنت پڑھی اور اس کے بعد 4 رکعت 2 کر کے پڑھ لو ابابین. 12 سال کی عبادت کا ثواب. اور شب قدر میں 30,000 کو 12 سال میں گناکار کرو، ملٹی پلائی کرو، کتنا ثواب؟ لاکھوں سالوں کا ثواب عبادت کا، ابابین پڑھنے کا. 6 منٹ لگتی ہے، 8 منٹ لگتی ہے، لیکن ہم سے بیٹھا نہیں جاتا. مغرب بعد مسجد میں خالی مسجد، 2 رکعت پڑھی بھاگے. باہر 10 منٹ کھڑے رہیں گے، 20 منٹ کھڑے رہیں گے، مسجد میں 10 منٹ نہیں بیٹھا جاتا. کیسے دل ہو چکے ہمارے، کیوں نہیں دل لگتا؟ کیوں اللہ سے دور ہو گیا دل ہمارا؟ اسی کو بولتے پتھر دل، مردہ دل. کیوں سخت ہو چکا؟ کیوں نرم نہیں ہے؟ کیوں ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے؟ نماز کی محبت کیوں نہیں ہے؟ تلاوت ذکر کی محبت کیوں نہیں ہے؟ دعا میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اللہ سے کہو اللہ توفیق دے مجھے، میرے دل کو نرم کر دے، مجھ سے تو ناراض ہے، راضی ہو جا، پھر بعد میں دیکھنا. کتنا سکون ملتا ہے، کتنے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، ہمارے کام کتنے آسان ہو جاتے ہیں. تو ایک ابابین پڑھی شب قدر میں، پڑھی اس کے برابر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اور ایک ابابین 50 سال کے گناہوں کو معاف. یا اللہ، تو پورے سال نہیں پڑھتے، کم سے کم ان 10 دنوں میں تو پڑھیں. ان 10 دنوں میں تو رات کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں. اور عشاء پہلے جو 4 رکعت سنتی غیر موقع، اس کو کیا سمجھتے؟ یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھے نہ پڑھے. پورے سال میں شاید 1 مرتبہ توفیق ہوتی ہوگی. واللہ سنتی غیر موقع کا مطلب سمجھے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی چھوٹی، مثال کے طور پر سال میں 10-15 مرتبہ چھوٹی، اور ہم 10-15 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اکثر چھوٹتی ہے. ایسی حالت ہے ہماری. ارے کم سے کم ان 10 دنوں میں تو ہم پڑھیں سنت غیر موقع، نفل نہیں پڑھتے، ان 10 دنوں میں تو پڑھیں. ابابین پڑھیں، تہجد پڑھیں، تہجد کا ثواب اللہ 2 رکعت 20 لاکھ رکعت سے بھی زیادہ. حرم شریف میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، تہجد میں 1 لاکھ نہیں 20 لاکھ سے بھی زیادہ ثواب. اور ان راتوں میں حساب کر لو آپ، کیلکولیٹر بھی جواب نہیں دے سکتا، آپ کا دماغ بھی جواب نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کے یہاں ہے، محفوظ ہے. تو اب 6 راتیں باقی ہے. نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، ہر سنت نفل ہو، تہجد میں اٹھو، ہمت رکھو، روزانہ روزہ رکھو. 5 دن کے روزے باقی ہے، بہت اچھا موقع ہے. ارے قضا ہے تو قضا کر لو، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اس دن کی جو فضیلت ہے وہ بھی عطا فرما دے. قضا کر لو، لیکن رکھ لو. بعض لوگ تو رمضان کی نہیں رکھتے نے،
اور کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے. تو ابھی بھی تو گرمی تو ہے. ثواب بھی تو ایسا ہے. الاجر بقدر المشقت، جتنی مشقت زیادہ اتنا ثواب زیادہ، جتنی محنت زیادہ اتنا اجر زیادہ، تو ثواب بھی اللہ اتنا دے گا. چلتے پھرتے تسبیح پڑھو، چوتھا کلمہ پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، تکبیر تشریف پڑھو. سنت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، بہت بڑا ثواب ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو نماز کی پابندی تکبیر اولا کے ساتھ. ظہر میں 12 رکعت ہے، 4 پہلے، نماز کے بعد 2 کر کے، 2 سنت اور پھر 2 نفل. اس کو بھی پڑھو ان 10 دنوں میں. مسلمانوں مت چھوڑو نفل نماز. 2 نفل کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ مرنے کے بعد پتا چلے گا اس کی کیا قیمت ہے. مرنا تو ہے کہ نہیں سب کو، کہ نہیں مرنا ہے؟ یہاں یہ دولت کام نہیں آئے گی، یہاں کی پراپرٹی جائیداد کام نہیں آئے گی، یہ کام آئے گا. اور اس وقت سب سے بڑا مالدار وہ ہوگا. یاد رکھنا اس بات کو. 2 رکعت نفل آپ کو پتا ہے؟ مختصر میں آپ کو سنا دوں. غزوہ خیبر ہوا، فتح ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں 3 دن ٹھہرے، اور آپ کا معمول تھا فتح کے بعد اس جگہ پر 3 دن ٹھہرتے تھے. مال غنیمت تقسیم کرتے تھے. جس صحابی کو جو مال پسند نہ آتا اپنے حصے میں آیا وہ بیچ دیتا تھا. تو بازار بھی لگتا تھا وہاں پر، عبادتیں بھی ہوتی تھی. ایک صحابی آئے 3 دن کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو مال غنیمت میں مال ملا تھا تو میں نے اس کو بیچا، بیچنے میں بڑا نفع ہوا. پھر میں نے دوسرا مال خریدا، اس کو میں نے بیچا، اس میں بھی نفع ہوا. پھر میں نے اور مال خریدا، اس کو بھی بیچا، بہت نفع ہوا. 3 دن میں کتنا نفع ہوا یا رسول اللہ میں آپ کو بتاؤں؟ اس زمانے کے اعتبار سے میں کہتا ہوں آپ کو 30 کلو چاندی ملی. 30 کلو چاندی سے زیادہ اس زمانے کے اعتبار سے. تو سونا کتنا ہوا اس زمانے کے اعتبار سے؟ 3 کلو سونا ہوا. 3 دن میں اتنا نفع ملا حلال. 3 کلو سے زیادہ ملا، لیکن 3 کلو کا میں حساب کرتا ہوں. 3 کلو کا 1 کلو کتنا اس زمانے میں؟ 55 یا 60 لاکھ. چلو 50 لاکھ کا حساب لگاؤ. کتنا نفع ملا؟ 1.5 کروڑ کا 3 دن میں. اب آپ ہی بتاؤ کتنا نفع بخش دھندا ہوا، تجارت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں میرے اس صحابی کی جو امید ہے اور اس کا جو دل ہے کہیں دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاوے. تربیت فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بھی زیادہ نفع بخش تجارت بتاؤں آپ کو؟ یہ جو نفع ملا اس سے بھی زیادہ نفع والی بتاؤں؟ دیکھیں بتاؤں یا رسول اللہ. نماز کے بعد 2 نفل پڑھنا اس سے بھی زیادہ نفع بخش ہے. 2 نفل 3 منٹ لگتی ہے، اور کتنا فائدہ؟ 3 کلو سونے سے بھی زیادہ فائدہ. اس کا اجر کل قیامت کے دن ملے گا، تب پتا چلے گا کہ ہم نے تو پوری زندگی نفل چھوڑ دی. نفل کو جانتے ہی نہیں تھے ہم، تو اشراق جانتے ہی نہیں تھے، تہجد اوابین سانس جانتے ہی نہیں تھے ہم. تو نماز کے بعد تو نفل جانتے ہی نہیں ہم. تو عشاء کے بعد کی نفل تو ہم جانتے ہی نہیں. ارے عشاء کی بعد کے نفل تو تہجد کے برابر ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظہر کی 12 رکعت نفل کے ساتھ جو پابندی کرتا ہے جہنم اس کے لیے حرام. حدیث میں یا اللہ. اور اصل کی پہلی جو 4 رکعت ہے غیر موقع ہے، لیکن پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگے گی. ہم بزرگوں سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ والوں سے دعا کرنا میرے لیے. ارے 4 رکعت پڑھ لو، اللہ کے رسول کی دعا لگ جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ ابتا من صلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے اللہ رحم فرما اس پر. اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے. تو ان 10 دنوں میں اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کرو، تسبیح فاطمی کی پابندی کرو، باوضو رات کو سویا کرو، صبح میں جلدی اٹھو، تہجد پڑھو. صلاۃ التسبیح یا تو مغرب عشاء کے بیچ میں پڑھ لو، یا عشاء کے بعد پڑھ لو، یا تہجد میں پڑھ لو، دن میں بھی پڑھو. ایسے ایگزام نہیں آئیں گے بار بار. اور آپ کو پتا ہے ان دنوں کا روزہ میں نے فضیلت تو بتا دی 1 سال کے برابر، لیکن ہر روزہ
ایک مہینے کے گناہوں کا کفارہ، اور 8ویں جو منگل کا دن آئے گا اس کا روزہ 1 سال گناہوں کا کفارہ، اور 9ویں یعنی بدھ کا روزہ 2 سال گناہوں کا کفارہ، یعنی گناہ معاف۔ اللہ تو کتنا چاہتا ہے بندے کو نوازنے کے لیے، لیکن بندہ ہے کہ بس لینا نہیں چاہتا، بندہ ہے کہ قبول کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ الارم بج گئی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ جلدی جلدی میں نے فضیلت سنا دی۔ تو یہ سب آپ نے سنا، یاد رکھو گے؟ صرف یاد رکھو گے، عمل بھی آج سے شروع انشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ اور صرف اپنے تک نہ رکھے، گھر والوں کو سناوے، جو میں نے آپ کو بتایا گھر والوں کو بھی سناوے۔ گھروں میں اسپیکر ہے تو سنا ہوگا نا، ان کو پوچھ لینا گھر جا کر کہ باتیں سنی، تو کہ ہاں سنی، تو عمل کرنا ہے اب سے 6 دن برابر، مضبوط ہو جاؤ۔ حساب لو کہ آج پڑھی تم نے تہجد، ابا بن پڑھی، کتنی تلاوت کی، اور سنو معاف فرمانا ایک بات کہہ دو اخیر میں، 6 دن باقی ہے، 4 دن تو گئے، 4 دن میں تلاوت نہ ہوئی ہو تلافی کر لو، ہمت رکھو 6 دن میں پورا قرآن کر لو۔ ایسے تو 10 دن میں بڑا اچھا موقع تھا، دن میں 1.5 پارہ پڑھو، رات کو پڑھو، 3 پارے ہو گئے، 10 دن میں قرآن ہو گیا۔ واللہ میں کہتا ہوں یہ 10 دنوں میں قرآن پورا کرو گے اتنا ثواب ملے گا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کتنا ثواب ملے گا۔ کم سے کم ایک قرآن پورا کر لو، 4 دن میں نہیں ہوا تلافی کر لو، 6 دن میں پورا کر لو، 5 پارے پڑھ لو اب تو ہوگا۔ ہاں جس نے 3 پارے پڑھے آج تک اس کے لیے آسان ہے، چلتے پھرتے تسبیح پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، اور تکبیر تشریف بھی پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا فضیلت ہے اس تسبیح کی، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بیان کرتا۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اللہ قبول فرماوے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔